آج کا وظیفہ اتوار کے متعلق ہے کہ اتوار کو اللہ الصمد کا ایک بہت ہی بابرکت اور خاص وظیفہ اپنے کرنا ہے۔ اللہ الصمد جو ہے یہ قرآن مجید کی جو مختصر صورت ہے، سورت اخلاص کی مختصر سی آیت مبارکہ وہ اللہ الصمد ہے۔ اللہ الصمد کا عمل اپنے کیسے کرنا ہے؟ اپنے اس سے پہلے کافی وظائف سنے ہوں گے اللہ الصمد کے متعلق۔ شاید یہ طریقہ اپنے نہ سنا ہو جو طریقہ آپ کو بتانے والے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کی جو بھی مشکلات ہیں وہ آسان ہوں گی، جو بھی آپ کی خواہشات ہیں، آپ کی حاجات ہیں، انشاءاللہ وہ تمام پوری ہوں گی۔ تو ہر اتوار کو یہ عمل کر سکتے ہیں، ایک تو 2 دن بعد اتوار ہے۔ ہر اتوار کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ ایک تو چھٹی ہوتی ہے، اتوار کو چھٹی ہوتی ہے۔ ہم نے یہ دن ضائع نہیں کرنا ہے۔ یہ مختصر سا عمل اپنے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، بہنوں کے لیے، شوہروں کے لیے اپنے اتوار کے دن وقت مختصر سا وقت نکال کر یہ وظائف کر سکتی ہے۔ تو اتوار کو اپنے مختصر سا عمل کا معمول بنا لینا ہے۔ انشاءاللہ ہمارا رب بڑا کریم ہے، بڑا غفور رحیم ہے۔ انشاءاللہ چند دنوں کے اندر اب دیکھیں گے کہ اس وظیفے سے آپ کو کتنا فائدہ ہوا ہے۔ وظیفہ کیا ہے کہ اپنے اتوار کے دن بعد نماز عصر اول اوخر درود 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور درمیان کے اندر اپنے 313 مرتبہ اس کا عمل کرنا ہے۔ 300 مرتبہ اللہ الصمد کا عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ جو کوئی انسان اس کو اس نیت سے پڑھے کہ اللہ اس میں نیکی کی خصلت پیدا فرمائیں گے، انہوں سے دوری ہو جائے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو فرشتہ خصلت بنا دیں گے، اس کے اندر نیکی کا رجحان پیدا ہو جائے گا۔ سجدے کی حالت میں اس کو پڑھنے سے اس کا سب سے بڑا فائدہ جو اکابرین نے ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ اس اسم کو پڑھنے سے انشاءاللہ تعالیٰ ظاہری و باطنی سچائی نصیب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی ظالم کے ہاتھ سے اس انسان کو گرفتار نہیں کروائیں گے، کسی ظالم کی اتنی ہمت نہیں ہوگی کہ اس کی عزت کو اچھالے، کسی ظالم کی اتنی ہمت نہیں ہوگی کہ اس کے خلاف پراپیگنڈا کرے۔ اس عمل کو باوضو حالت میں ہی کریں، باوضو حالت میں ہی سجدہ میں، اور اس اسم کو پڑھیں۔ اللہ کے حکم سے مخلوق کے حکم سے بے نیاز کر دیں گے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مخلوق سے بے نیاز کر دیں گے۔ اور اس اسم کو پڑھنے والے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس میں آثار سمدانی ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس کو پڑھنے والا کبھی بھی بھوکا نہیں رہے گا۔ کوئی ایسی حاجت نہیں ہوگی جو آپ کی پوری نہ ہو، پریشانیاں دور ہوں گی، عزت و سرفرازی ملے گی، بیماری سے شفا ملے گی، گناہوں کی بخشش ہوگی، گناہوں کی دلدل سے نکل آئیں اور نیکی طرف آ جائیں گے، اور جو انسان اس کو مشکلات میں پڑے تو تمام مشکلات حل ہو جائیں گی۔